السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو اصول سکھائے کہ کس طرح ہم اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے ادارے، اپنی فیکٹری، اپنے کاروبار کے ماحول کو کس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنائیں. ان اصولوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آج کی نشست میں یاد کرنا مقصود ہے کہ اب اللہ رب العزت رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرما رہا ہے. اس میں ہمیں اپنے گھروں کے اندر رمضان کے مطابق کیا ماحول بنانا چاہیے، اپنے دفتروں میں، اپنے کاروبار میں، جہاں جہاں ہمارے بس میں ہو، جہاں جہاں ہمارے اختیار میں ہو، وہاں کس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کار اختیار فرمایا. بیہقی حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دو دن پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ رمضان کیا ہے، اور اس میں ہمیں خود اور اپنے ارد گرد کے جو انسان ہیں ان کے ساتھ مل کر کیسا ماحول بنانا چاہیے. جی چاہتا ہے کہ آج کے جمعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ مبارک کا ایک ایک لفظ سنا کر اس کا ترجمہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی خطبہ آپ حضرات تک پہنچ جائے. کہ اس سے زیادہ اور کیا مستند بات ہوگی جو رمضان کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر اس خطبے کی روشنی میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اپنے گھر کے اندر رمضان کی صورت میں، رمضان کی مناسبت سے کیسا ماحول بنانا چاہیے. کیونکہ اب گھروں کے اندر بسا اوقات کوئی دادا دادی، نانا نانی بیمار ہوتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ پاتے عذر کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے. کچھ بچے ہوتے ہیں نابالغ، ان پر روزہ فرض نہیں ہوتا، لہذا وہ بھی روزہ نہیں رکھ پاتے. اب وہ درمیان میں ماں باپ رہ جاتے ہیں، چند ایک نوجوان بہن بھائی رہ جاتے ہیں. نوجوان انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے، ان کی تعلیم ہے، ان کا خلا ہے، ان کے ذہن میں بھی روزے کے بارے میں یہ نہیں ہوتا کہ روزہ فرض ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج ایک مسلمان کے گھرانے میں رمضان مبارک کے اندر بالکل عام دنوں کی طرح ناشتہ لگتا ہے، بالکل عام دنوں کی طرح دوپہر کا کھانا لگتا ہے،
بالکل عام دنوں کی طرح رات کا کھانا کھایا جا رہا ہے. روزہ فرض ہے، اس کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. جو انسان روزہ نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا روزے کی فرضیت کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس لیے اس آیت کے تحت ہر بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے. میں نے درمیان میں یہ نہیں کہا کہ تندرست کا لفظ نہیں، ہر مسلمان بالغ پر روزہ فرض ہے. اگر کوئی بیمار ہو تو اس پر بھی روزہ فرض ہے، اگر کوئی مسافر ہے تو اس پر بھی روزہ فرض ہے، اگر کوئی بہت بڑھاپے کی حالت کو پہنچ گیا تب بھی اس پر روزہ فرض ہے. وہ الگ بات ہے کہ پھر اس کے لیے احکام، ابھی آیت شروع میں تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں گنتی پوری کر کے روزہ رکھ لے، لیکن فرض ہے اس پر. ہاں، نابالغ پر فرض نہیں ہے اور غیر مسلم پر فرض نہیں ہے. اس لیے ایک بات تو یہ ذہن نشین فرما لی جائے کہ روزہ فرض ہے اور اسے چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اور اگر کوئی روزہ چھوڑ دے تو ساری زندگی اس کے ذمے وہ فرض کی ادائیگی باقی رہتی ہے، اس کو قضا کرنا ہوگا. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ بہت واضح صورتحال ہے. یہ بات ہمیں تب میسر ہوگی آسانی کے ساتھ جب ہم گھروں میں رمضان کا، روزے کا ماحول بنائیں. یہ صرف اور صرف اس صورت میں ممکن ہے. اگر اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر ناشتہ لگتا رہا، دوپہر کا کھانا لگتا رہا، اسی روٹین کے مطابق سارے معمولات جاری رہے، تو اس گھر میں پلنے والی نسل کے ذہن میں کبھی نہیں آ سکتا کہ روزہ فرض ہے. بھول جائیے کہ وہ نسل جوان ہوگی تو اس کو پتہ چلے گا کہ روزہ فرض ہے. بھول جائیے، ہم نے ماحول نہیں دیا، اور جنہوں نے ماحول دیا بچپن میں ان کی جوان بچیوں کو اور جوان بچوں کو معلوم ہے کہ روزہ فرض ہوتا ہے. انہیں معلوم، ہم بزرگوں سے، ہم ذمہ داران سے، ہم ماں باپ سے کتنی بڑی کوتاہی ہوئی، ہم علماء سے کتنی بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ لوگوں تک اس بات کو پہنچانا کہ روزہ فرض ہے، اور اس کی کتنی اہمیت ہے. اور رمضان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تعلیم دی اور سکھایا کہ اگر کوئی خاتون شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو اسے چاہیے کہ وہ تشبہ بالصائمین کرے، یعنی سارا دن روزے داروں کی طرح رہے، پتہ ہی نہ چلے روزہ نہیں رکھا. بیمار ہے کوئی شخص، ٹھیک ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، لیکن گھر میں کھلا دسترخوان نہ بچھے، وہ بیٹھ کر آرام سے ایک طرف کھانا کھا لے، اللہ نے اس کو اجازت دی ہے. آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. پھر یہ جملہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اگر ہم نے اپنے گھروں کے اندر روزے کا، رمضان کا ماحول نہ بنایا تو ہم نئی نسل کو یہ پیغام نہیں پہنچا سکیں گے کہ روزہ فرض ہے، اور یہ ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہو جائے گی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کر کے یہ ارشاد فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیہقی حدیث کی کتاب میں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کیا رمضان سے کچھ دیر پہلے، اور یوں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک، کہ اے لوگوں تم پر ایک بڑا عظمت والا، برکت والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات آنے والی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر. پھر فرمایا
جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کو فرض بنایا ہے، فرض قرار دیا ہے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں سمجھایا۔ پھر فرمایا وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے رات کو کھڑے ہو کر تراویح کی عبادت کو نفل بنایا، سنت بنایا، وہ فرض واجب نہیں ہے، تراویح فرض واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ۔ تراویح پڑھنا سنت، اور تراویح میں پورا قرآن مجید سننا یا سنانا یہ الگ سنت، مسجد میں پڑھنا الگ سنت۔ لہذا اگر کوئی مصروف ہے، بیمار ہے، گھر میں بھی تراویح حافظ پڑھا رہا ہے، بچہ حافظ ہے وہ تراویح پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے تراویح پڑھنی، بالغ بچہ ہے، انشاءاللہ العزیز تراویح پڑھنے کی سنت ادا ہو گئی۔ نہیں حافظ مل سکا، ایسی جگہ میں ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر کوئی ایک تراویح پڑھا دے، آپ خود پڑھ لیں، سنت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خطبے کے اندر کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، کہ اگر کوئی شخص رمضان کے اندر کوئی نفلی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض کام کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ رمضان میں آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے، اللہ فرض کے برابر ثواب دے گا۔ رمضان میں آپ نفلی صدقہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک فرض پیسے ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ اس کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ ومن ادی فریضۃ فیہ، جو شخص رمضان میں فرض ادا کرتا ہے، کانا کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو رمضان کے علاوہ 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لہذا آپ رمضان سے پہلے زکوٰۃ ادا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں، اللہ 70 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ رمضان میں ظہر کی نماز، فجر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، فرض نماز ادا کر رہے، اللہ ہر نماز کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرما رہا ہے رمضان کے اندر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں انسان برداشت کرتا ہے، بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، گرمی کو برداشت کرتا ہے، اور اس انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، یہ مہینہ ہی صبر کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، کہ صبر اس کا ثواب جنت ہے، اس کا ثواب جنت ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، دکھ اور درد میں کام آنے کا مہینہ ہے۔ جب انسان پیٹ بھرا ہوتا ہے، اس انسان کو دوسرے کا دکھ اور درد محسوس نہیں ہوتا، جب یہ خود بھوک اور پیاس میں ہوتا ہے، اس انسان کو دوسرے کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ شہر المواسات، یہ دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر کرنا چاہے وہ بھی سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے کے اندر، کہ پھر کرنا چاہے اگر یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ پھر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ جملہ اس کے بعد فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مؤمن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مؤمن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور سحری کے وقت میں، افطار کے وقت میں روزہ دار یہ انسان اپنے گھروں کے اندر رزق کی برکتیں دیکھتے ہیں کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کس طرح رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اس خطبے میں کہ من فطر صائما، جو شخص رمضان کے مہینے میں کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وعتق رقبتہ من النار، اور اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتی ہے، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اور اس شخص کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہاں حدیث کے اس حصے تک پہنچنے کے بعد
ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. ایک بہت اچھے صاحب، بہت قابل، بہت پڑھے لکھے صاحب ملاقات ہوئی رمضان میں. کہنے کہ مولانا میں تو کسی کے گھر میں جا کر روزہ افطار نہیں کرتا، میں تو اپنے گھر میں کرتا. تو میں کہنے لگا تھا سبحان اللہ ماشاء اللہ، لیکن پھر ایک دم رکا. میں نے کہا وجہ تو پوچھ لوں. میں نے عرض کیا خیر تو ہے، کیا بات ہو گئی؟ کہنے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ سارا دن بھوکا میں رہوں، پیاسا میں رہوں، اور وہ افطاری کروائے ثواب بولے جائے. میں اسی اپنے گھر میں افطار کرتا ہوں. ان صاحب سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی عبارت ان کو سنوائی. اگلا جملہ اس خطبے کی جب عبارت سنائی وہ بالکل فوراً قائل ہو گئے. کہنے لگے میرے ذہن کی گرہ کھل گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ کہ اس شخص کو روزہ جس نے رکھا ہے اس کے برابر ثواب اس کو دیا جائے گا، اس کے بعد فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ فرمایا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اس روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر، اس روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اب غور کیجیے گا کہ ایک سفر میں تھے، معلوم تھا کہ روزہ افطار ہوگا، ابھی جوس بھی تھا، کھجوریں بھی تھی. روزہ افطار ہونے لگا تو ایک صاحب نے کھجور پیش کی. میں نے کہا جی ہے میرے پاس الحمدللہ، بہت شکریہ. کہنے کہ مولانا میں روزہ افطار کروانا چاہتا ہوں آپ کا. میں نے کہا جی ضرور. اب بات کو سمجھنا ہے، کھجور میرے پاس بھی ہے، لیکن وہ صاحب کھجور پیش کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کھجور پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ روزہ اس سے کھولیں، مجھے ثواب مل جائے. اب اس کے ثواب میں تو کمی نہیں ہوگی. کاش کہ آج مسلمان کی یہ سوچ بن جائے، مسلمان کی سوچ بن جائے کہ روزہ تو ٹھیک ہے میں نے رکھا ہے، ثواب اس کو بھی مل جائے. اللہ کی رحمت بہت وسیع، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں کہاں افطاریاں کروائیں؟ اس مہنگائی کے دور میں کہاں افطاریاں کرواتے پھریں؟ مولانا اپنے گھر میں افطاری کر لیں، آج کل تو یہی کافی ہے، اپنے بیوی بچوں کے سب کی افطاری ہو جائے، یہی غنیمت ہے. اب تو افطاریاں کرانے کی بھی ہمت نہیں رہی. یہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں. یہی سوال اس خطبے کے بعد ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. یہ والا سوال، اس سوال کی عبارت سناتا ہوں آپ کو. بالکل یہی سوال صحابی نے کر دیا. راوی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا ما یجد به نفطر به الصائم، ہم میں سے ہر ایک کے پاس سے اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم روزے دار کو روزہ افطار کروائیں. صاحب نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ہر ایک کے پاس سے اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کسی کا روزہ افطار کروائیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے سے جواب سننے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ ثواب روزہ کھلوانے کا عطا فرما دیتا ہے. من فطر صائما علی مضغۃ لبن، کہ جو کوئی دودھ کا ایک گھونٹ پلا دے، او شربۃ من ماء، یا پانی کا ایک گھونٹ پلا دے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو پورے روزے کھلوانے کا ثواب دے گا. آج ہمارے ہاں یہ جو افطاریاں ہوتی ہیں، اگر یوں کہا جائے افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اور جس انداز سے ہوتی ہیں اللہ ماشاء اللہ، اس نے روزے کے اندر جو روح تھی اس کو ختم کر دیا، اور جو افطاری تھی جس کا ثواب تھا اس کی روح کو بھی ختم کر دیا. کہ اب عام لوگ گھبراتے افطاری کرانے سے. ایک دو افطاریاں کروا دے تو گھر والے بھی، بیویاں بھی، بچے بھی سارے تھک جاتے، کہتے ہیں بس افطاریاں بڑا مشکل کا، اس لیے کہ وہ اندر سے وہ روح ختم ہو گئی. اتنا تکلفات، اتنا انبار کھانوں کا تیار کرنا اور آنے والے مہمانوں کا اتنا کرنا، جی
آپ اپنی گنجائش کے مطابق، وسعت کے مطابق دوسرے کے گھر میں پہنچا دیجئے، اپنے عزیز کو گھر میں بلائیں، اس کے ساتھ بھی زیادہ تکلفات نہ کیجیے. یہ انسان بڑی آسانی سے افطاری کروا سکتا ہے، وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے. البتہ جن حضرات کو اللہ نے وسعت دی ہو، گنجائش دی ہو، ان کو افطاریاں بھرپور طریقے سے کرنے سے روکنا بھی نہیں چاہیے. میں نے بڑا ٹھہر کر جملہ عرض کیا، اس لیے کہ جب ایک گھونٹ دودھ اور ایک گھونٹ پانی اور ایک کھجور کا ذکر آ جائے تو پھر اچھا خاصا بندہ جو استطاعت رکھتا ہو کہ اچھا مولانا نے جمعے میں کہا تھا، حدیث سنائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنایا تھا، بس ایک کھجور، بس ایک گھونٹ پانی، بس یہی افطاریاں کروایا کروں گا. حالانکہ اللہ نے وسعت دی اس کو. اللہ نے جب وسعت دی ہو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ نے گنجائش دی ہو پھر کیا کرنا ہے؟ اب اسی خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا جملہ سننے والا میں نے کیا، آج ایک ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن نشین فرمائیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمارے لیے کس طرح رہنمائی فرمائی. فرمایا من اشبع صائما. اس صحابی کے سوال جواب کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشبع صائما، جو بندہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے. من اشبع صائما، جو بندہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے. سقا، بڑا حوصلے سے سنیے گا اگلا جملہ، بڑے حوصلے سے. من اشبع صائما، جو بندہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے. سقاہ اللہ من حوضی شربتا، تو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے اس کو پانی پلائے گا. لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، پھر وہ پیاسا نہیں ہوگا جب تک کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جب اللہ نے دیا ہو، جب اللہ نے دیا ہو، گنجائش موجود ہو، تو پھر اس جملے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیارے ارشاد کو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ میدان حشر میں جو قیاس ہوگی، اس وقت جو قیاس ہوگی، اس وقت اللہ حوض کوثر کا پانی پلا دے اس وجہ سے کہ روزے دار کو روزہ پیٹ بھر کر اس کو کھانا کھلایا تھا. تو من اشبع صائما، جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے. سقاہ اللہ من حوضی شربتا، تو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے اس کو پانی پلائے گا. لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، پھر وہ پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی خطبے کے اندر، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. یہ مشہور جملہ ہے جو آپ حضرات کے ذہنوں میں ہے. بہت سے حضرات یہ سوال کرتے ہیں مولانا یہ کیا تقسیم ہے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم کے آگ سے آزادی کا، یہ کیوں تقسیم کر دیا آپ علماء حضرات نے رمضان کو؟ رمضان تو سارا رحمت والا ہے، سارا مغفرت والا ہے، سارا یوں ہے. جی اس کا جواب یہ ہے ہم نے نہیں کیا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور اسی حدیث میں، اسی خطبے کے اندر کہ وہ شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ واخرہ عتق من النار، کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ یہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا حصہ جہنم کے آگ سے آزادی کا ہے. آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. اس جملے کو اپنے گھروں میں گھر والوں تک پہنچائیے گا. جو حضرات ایسے عہدوں پر ہیں جن کے ماتحت کام کرتے ہیں انہیں بھی یہ جملہ غور سے سننا ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے آخر میں ارشاد فرمایا. جو حضرات فیکٹریوں والے ہیں وہ بھی اس جملے کو ضرور ذہن میں رکھیے. گھروں کے اندر کام کاج کرنے والے ملازم ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے خطبہ دیا، اور اس میں آخری جملہ جو ارشاد فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار. جو شخص اپنے خادم، اپنے ملازم سے اس مہینے میں کام کو ہلکا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا اور اس کو جہنم کے آگ سے نجات دے دے گا. لہذا رمضان کے اندر یہ روش بھی نہ ہو جیسا کہ بعض دفعہ سننے میں آتا ہے
کہ رمضان میں لوگ کام ہی نہیں کرتے، دفتری کام ہی نہیں کرنا کہ جی رمضان ہے بس روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان میں کام ہی نہیں ہوتا، یہ بھی مزاج نہ بنایا جائے۔ لیکن جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ اپنے ماتحتوں کے لیے ایسا معمول بنا لیں کہ ان کے کام میں مشقت میں کمی آ جائے، ایسا نظام بنا لیں، کام بھی ہوتا رہے اور اپنے ماتحتوں کی مشقت میں کمی بھی آ جائے کہ یہ روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان ہے، اس کا خیال کر لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزادی بھی دے دے گا، گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے ایک ایک حکم کے مطابق رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اور گھر میں ایک روزے کا رمضان کے تقدس والا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔